جب آپ کے حریف جو ہیں ان کو معلوم ہو کہ آپ منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر وہ جارحیت کا ارتکاب کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کوئی بھی دو ملک ایسے نہیں ہیں جن کے درمیان اس طرح کا معاہدہ موجود۔ مارکہ حق نے جو پاکستان کا امیج بہتر کیا ہے پوری دنیا میں، اس کے نتیجے میں اب یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی جو شہباز شریف صاحب کی اور جو ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو پارٹنرشپ چل رہی ہے، کیا یہ انبریکیبل ہے؟ تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کر لیا ہے پکا پکا، تو اب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی حکومت کو کرانے میں دلچسپی رکھے گی۔ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب لیڈر جیل میں جاتے ہیں تو جو پارٹی کا نظم ہے اس کو وہ کام کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ مداخلت کریں، یعنی نواز شریف صاحب کو 2 دہائی اکثریت حاصل تھی، ان کی اکثریت اس طریقے سے چلی جائے گی اور فوج ان کے خلاف بغاوت کر دے گی، تو یہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر ریاست کے خلاف آپ نمرد آزما ہو جائیں گے تو پھر ریاست بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو باغیوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خرم شہزاد، وی نیوز کے پروگرام سعادت اور فیصد کے پاس آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے۔ شامی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں شرکت کرنے کا۔ تو پہلے تو یہ بتائیں سر کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، تازہ ترین جو خبریں چل رہی ہیں وہ پاکستان سعودی عرب کے معاہدے کی ہیں، جو دفاعی معاہدہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ آپ نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بنتے دیکھا ہے اور پروان چڑھتے دیکھا ہے، تو اس کو اگر ماضی کے آئینے میں آپ اس کو تجزیہ کریں تو آج جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب سے، اس کو ماضی کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ماضی میں بھی ہم سیکورٹی کوآپریشن ہمارا رہا ہے سعودی عرب سے، تو اس کو کیسا ہوتا تھا اور آج اس میں کیا ڈفرینس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سعودی عرب سے تو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اشروں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے قیام کے بعد سعودی عرب سے ہمارے تعلقات استوار ہوئے اور پھر قربتیں بڑھتی چلی گئیں، تو خارجہ پالیسی جو ہے کم و بیش اس پورے عرصے میں سعودی عرب کی اور پاکستان کی یکساں رہی ہے، اور سعودی عرب کی اکانومی کو کھڑا کرنے میں، اس کا بینکنگ سسٹم کھڑا کرنے میں پاکستانیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ہمارے ایک انور علی مرحوم تھے، بہت بڑے افسر تھے ہمارے، اور وہ بلکہ ان کا نام جو ہے وہ سعودی ریال پہ چھپتا تھا اور کہ دستخط ہوتے تھے اس پہ۔ تو پھر یہ ہے کہ اس وقت تو تیل بھی نہیں ابھی دریافت ہوا تھا اور سعودی عرب میں، اور لیکن بہرحال پاکستان اور سعودی عرب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے رہے، اور سعودی عرب کی جو دفاعی ضروریات تھیں وہ جب بھی پیدا ہوئیں پاکستان نے اس میں تعاون کیا، اور جو پاکستان کی جو معاشی مشکلات جو تھیں ان کو سامنا کرنے کے لیے سعودی عرب جو ہے پاکستان سے تعاون کرتا رہا۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ جو ہے، یعنی اس طرح کے معاہدے میں ہم جکڑے ہوئے نہیں تھے جس طرح کا معاہدہ اب کیا ہے۔ یعنی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، اور ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دوسرا ملک جو ہے اس سے ساتھ مل کے دفاع کرے گا، گویا جنگ میں شریک ہو جائے گا، جس طرح بھی شریک ہونا ہو۔ تو اب یہ جو ہے، اس وقت دنیا میں کوئی بھی دو ملک ایسے نہیں ہیں جن کے درمیان اس طرح کا معاہدہ موجود ہو۔ تو یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک تعلقات جو ہیں اب نئی گہرائی جو ہے اس کو پہنچے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس سے خطے میں، مڈل ایسٹ میں بھی اور جنوبی ایشیا میں بھی ایک توازن پیدا ہوگا طاقت کا، اور امن قائم ہوگا، کیونکہ جب آپ کے حریف جو ہیں ان کو معلوم ہو کہ آپ منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر وہ جارحیت کا ارتکاب کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ تو یہی ایک میسج دیا ہے سعودی عرب نے اور پاکستان نے، تو گویا انہوں نے اب اپنے دفاع کو جوڑ دیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ بھی جڑے گی، اور اور سماجی سطح پر بھی ایک دوسرے سے تعاون ہوگا، اور اس طرح سے دونوں ملک جو ہیں وہ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔
تو ابھی اس ہم نے دیکھا کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاسی استحکام آیا ہے، حکومت اور جو حکومتی ادارے ہیں دوسرے وہ پہلے ہی ایک پیج پہ تھے اور کافی آپس میں اکٹھے چل رہے تھے اور بہت ان کا جو آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ تھا بہت مضبوط تھا، لیکن اس کے بعد اوور آل پاکستان کی نہ صرف دنیا میں اسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے بلکہ انٹرنلی بھی پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے بھی حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اس کی فیور میں چیزیں چلی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی استحکام موجودہ حکومت کے لیے آیا ہے یہ کتنا عرصہ چل سکے گا؟ دیکھیے یہ تو حکومت سے کا استحکام بھی آیا ہے، لیکن ریاست کو بھی استحکام نصیب ہوا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یہ مارکہ حق جو برپا ہوا تھا، دراصل اس کے یہ اثرات ہیں یا فیوز و برکات ہیں، کیونکہ اس مارکے نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو ناکو چلے چبوا سکتا ہے۔ تو مارکہ حق سے پہلے پاکستان کا امیج اور تھا اور اس کے بعد پاکستان کا امیج ایک اور ہے۔ تو پاکستان کے دوستوں کو بھی یہ اعتماد ملا ہے اور کہ بھئی پاکستان ایک بڑی طاقت ہے اور ان کی حفاظت میں ان کے دفاع میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کو بھی یہ میسج ملا ہے کہ پاکستان سے سوچ سمجھ کے یعنی ہاتھ جوڑی کرنی چاہیے یا سوچ سمجھ کے معاملات کو بگاڑنا چاہیے۔ تو یہ مارکہ حق نے جو پاکستان کا امیج بہتر کیا ہے پوری دنیا میں اور دوستوں میں ایک نیا اعتماد پیدا کیا ہے، اس کے نتیجے میں اب یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری ریاست کو بھی استحکام نصیب ہوا ہے اور ہماری حکومت کو بھی استحکام ہوا ہے۔ دیکھیے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، انہوں نے بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی اپنی فراست اور اپنی ذہانت اور اپنی سفارت کاری کا لوہا منوایا ہے۔ تو یہ ایک اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ بھی کس قدر سرگرم رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں، کس طرح رابطہ رکھا ہے پورے عالم اسلام کے ساتھ بھی اور عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی، اور اب وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس نے ایک انتہائی نفاست کے ساتھ اور فراست کے ساتھ معاملات کیے ہیں، دوستوں کا اعتماد اس سے بڑھا ہے، اور پاکستان نے کوئی بڑی طاقتوں کی جو کشمکش ہے اس میں بھی حصہ دار نہیں بنا۔ تو آج دیکھیں کہ چین سے بھی ہمارا ایک گہرا تعلق ہے، اور امریکہ جو ہے اس سے بھی ہم معاملہ کر سکتے ہیں، اور ایران کو جب آزمائش سے گزرنا پڑا تو پاکستان نے ایران کا ساتھ بھی دیا اور ایران کا اعتماد بھی حاصل کیا۔ تو آپ عالم اسلام میں دیکھیں جو ایک پرانی اویلش چلی آ رہی تھی وہ بھی کہیں دیکھنے میں نہیں آتی، اور پھر اسرائیل جو ہے اس کی جارحیت جو ہے، اور پھر جس طرح قطر پہ اس نے حملہ کیا ہے، اس نے تو ایک پورے عالم اسلام کو ایک نیا پیغام دے دیا نا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے حفاظت کی اور اپنے اپنے دفاع کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ آپ کہیں سمندر پار نہیں دیکھ سکتے اور دوسروں کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اب یہ جو پاکستان کی حکومت ہے، اب یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے اس مہلت کو استعمال کرتی ہے، کس طرح اپنے سیاسی اختلافات جو ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو کم کرتی ہے، اور کس طریقے سے معاشی اقدامات کرتی ہے، اور کس طریقے سے تعلیمی اور سماجی شعبے کی طرف توقع کرتی ہے۔ اب یہ سارے کام تو پھر حکومت کے کرنے کے ہیں نا، تو حکومت یہ کام کرے گی تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ بڑا دیر پا استحکام اس کو نصیب ہوگا، اور پاکستان کی طاقت میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ شفیع صاحب ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بہت زیادہ پر اعتماد ہو جاتی ہے کہ اب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا اور اب وہ بالکل اگلے 5 7 10 سالوں میں بھی حکومت میں اقتدار میں رہ سکتی ہے، تو اسی وقت کچھ چیزیں ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگلے 6 مہینے سال 1.5 سال میں حکومت گر جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کی اور جو ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو پارٹنرشپ چل رہی ہے، کیا یہ انبریکیبل ہے؟ کیا یہ لمبی چلے گی یا اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آگے چل کے ان میں رفع ڈال سکتی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی کمبینیشن ہے۔ عاصم منیر جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک زمانہ دیکھا ہوا ہے
پھر ان کو چال بازیاں جو ہیں وہ ان کو نہیں آتی، وہ بڑی سیدھی بات کرتے ہیں، ان کا سینہ جو ہے قرآن کے نور سے روشن ہے، تو وہ ایک دو ٹوک اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو وزیر اعظم ہے ان میں بھی کوئی یعنی ان کے دماغ میں کوئی جنون نہیں سماتا، وہ اپنی لمیٹیشنز جانتے ہیں اور اس طریقے سے وہ کسی یعنی محاذ آرائی کا حصہ نہیں بنتے۔ تو میرا خیال دونوں کا جو مزاج ایسا ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ زیادہ دیر چل سکتی ہے اور پاکستان میں اسی طریقے سے ہموار طریقے سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو شامی صاحب جو پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نواز ہے، ان کا اگرچہ حکومت میں اتحاد کے اتحاد کی وجہ سے حکومت قائم ہے، لیکن ان میں آپس میں کچھ چھوٹی موٹی چپکلش چلتی رہتی ہے، جس طرح ابھی آج کل چل رہی ہے بے نظیری سپورٹ پروگرام اور زیادہ کارڈ کے ذریعے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ آپ بی آئی ایس پی کے تھرو سیلاب افزان کی مدد کریں، جبکہ پنجاب کی حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے زیادہ کارڈ کے تھرو کریں۔ اسی طرح بلاول نے کہا تھی کہ انٹرنیشنل اپیل ہونے چاہیے سیلاب کے لیے، پہ نہیں مان رہی، اور بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ رہتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی بھی شامل رہے گی ان کے ساتھ، یا اگلے کچھ عرصے میں پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہونا چاہیے؟ میرا خیال چھوٹی موٹی چپکلش تو چلتی رہتی ہے اور تھوڑا بہت کھڑاک ہوتا بھی رہنا چاہیے، کوئی بڑاس نکلتی رہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے اس وقت، اور مسلم لیگ نون کے پاس کی بھی چوائس نہیں ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی تو اپنا حصہ حاصل کر چکی نا، صدر پاکستان جو ہیں وہ اس اتحاد کی وجہ سے اپنے منصب پر ہیں، اسی طرح سینٹ کے چیئرمین ہیں، اسی طریقے سے صوبوں کے گورنر ہیں پنجاب کے اور کے پی کے تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کر لیا ہے پکا پکا۔ تو اب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی حکومت کو کرانے میں دلچسپی رکھے گی، اور یہ جو اختلافات ہیں وہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا معاملہ ہے، ابھی صوبائی حکومت جو ہے پنجاب کی، وہ تو ابھی تک اپنے وسائل سے سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے۔ جب سروے مکمل ہو جائے گا اور ایسٹیمیٹ لگا لیا جائے گا، پھر جو اپنے بس میں نہیں ہوگا پھر وفاق کی طرف دیکھا جائے گا، اور وفاق پھر صوبہ اپنے دوسرے دوستوں کی طرف دیکھے گا۔ تو یہ جو سندھ کا معاملہ ہے، سندھ میں تو اللہ کا کرم ہے کہ تباہی بہت کم ہوئی ہے پنجاب کے مقابلے میں۔ تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کا جب بار بار ذکر ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اپنے وسائل سے یعنی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بہرحال اس کے ذریعے جو ہے امداد جو ہے اس وقت تو کوئی اس میں تک نظر نہیں آتی، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک خاص طبقے کے لیے ہے جس کی محدود آمدن ہے۔ پھر مفتی اتحاد اچھا چل رہا ہے، اور دونوں پارٹیوں میں جو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہے ان میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ آگے چل کے کچھ عرصے بعد حکومت کے آخری 2.5 سالوں میں یا اگلے الیکشن کے بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے وہ تو آئندہ انتخابات تک تو چلے گی، پھر آئندہ انتخابات جب ان کا مرحلہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون سی کولیشن بنے گی، اور کیا کون سے اتحاد بنیں گے، اور کون سی جماعت کس پوزیشن پہ ہوگی۔ تو اس وقت تو کوئی بات کرنا بہت مشکل ہے اس وقت، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو حکومت یہ موجودہ اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے گی، اور اس دوران وہ کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی بڑا تنازع نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو بڑی محنت کر رہے ہیں اور وزیر اعظم بن بھی سکتے ہیں، اور یعنی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنے پتے کس طرح کھیلتے ہیں، اپنی طاقت میں کس طرح اضافہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو اتنا بے صبر بھی ہونا نہیں چاہیے۔ وہ جوان ہیں، ان کے لیے ان کی مہلت ہے، وہ 5 سال مزید بھی انتظار کر سکتے ہیں۔ تو مگر میرا خیال ہے کہ کوئی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، اور بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اب انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، تو اب دیکھیں وہ کس حد تک آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اس وقت تک تو لگتا ہے کہ وہی ضرورت ہے پاکستان کی، اور یہ جو کمبینیشن ہے جنرل عاصم منیر کا اور شہباز شریف کا،
اس کو چلنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے گا. شامی صاحب آپ کا عمران خان کے مستقبل کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی، عمران خان ایک بڑی سیاسی طاقت ہے اور بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہے، لیکن ان کی اپنی مشکلات ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو جائے اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ ان میں ان کی سنوائی ہو جائے اور ان کو کوئی ریلیف مل جائے. مگر اس کے لیے پھر عمران خان صاحب کو خود بھی کچھ منصوبہ سازی کرنی ہوگی اور خود اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی. تو اس وقت تک تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. وہ تو کچھ جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں بہت جلد، اور جو اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان پر وہ اعتماد نہیں کرتے جو انہوں نے جن لوگوں کو ذمہ دار بنا رکھا ہے. تو اس وقت تو تحریک انصاف جو ہے ایک اندرونی کشمکش میں مبتلا ہے، بلکہ کہوں خانہ جنگی میں مبتلا ہے. تو اپنی طاقت کو وہ خود کمزور کر رہی ہے اور کس حد تک وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی، تو اس کے لیے ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن ہمارا اگر خان صاحب اپنے پتے بہتر طریقے سے کھیلیں اور ایک اپنے جو اپنی پارٹی ہے اس کی حفاظت کریں اور اس کا جو نظم ہے اسے قائم کریں، تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ آگے نکل سکتا ہے. تو کیا جو پی ٹی آئی کی اس وقت اندرونی کشمکش چل رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا اختلافات چل رہے ہیں، یہاں تک ہے کہ بعض بات ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اور پارٹی دوسری طرف کھڑی ہوتی ہے. تو ان مسائل سے پی ٹی آئی جلدی نکل سکتی ہے یا ابھی اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا دوبارہ سے منظم ہونا اور ہونا مشکل ہے؟ دیکھیے تو عمران خان صاحب پر منحصر ہے. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب لیڈر جیل میں جاتے ہیں تو جو پارٹی کا نظم ہے اس کو وہ کام کرنے کی آزادی دیتے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ مداخلت کریں اور اپنی اجازت جو ہے اس کے بغیر کوئی معاملہ آگے نہ چلنے دیں اور پھر آپ سے رابطہ بھی مشکل ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے ایک بڑا سوچ سمجھ کے اور اقدامات کرنے چاہیے. اگر وہ جنجالات کا شکار ہوں گے، غصے کا شکار ہوں گے، ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایسا کردار یعنی جو اس وقت کر رہا ہے وہی اپنی حرکتیں جاری رکھے گا اور ان کی پارٹی میں پھوٹ پڑتی چلی جائے گی، تو پھر ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست جو ہے اس میں آپ کو لانگ ٹرم پریڈکشن کر نہیں سکتے. یہ تو ایک ایسا اونٹ ہے جو کسی وقت کوئی بھی کروٹ لے سکتا ہے اور کسی وقت اس کی کوئی بھی کل سیدھی ہو سکتی ہے اور الٹی بھی ہو سکتی ہے. تو جو عمران خان کی اسٹریٹجی رہی ہے ہمیشہ سے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ ایک بات کرتے ہیں بس کچھ عرصے بعد دوسری بات کر دیتے ہیں، کبھی ایک طرف اکٹھی لڑائی بھی شروع کر دیتے ہیں، ساتھ مذاکرات کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ وہ بطور اسٹریٹجی کرتے ہیں یا ان میں جو ان کی سیاسی سمجھ بوجھ ہے وہ ہے ہی اسی طرح کی کہ وہ اس طرح کی جو ہے امتیابلی اپناتے ہیں؟ دیکھیں اب وہ جیل میں ہے، ان کے بارے میں کوئی غیر محتاط بات تو نہیں ہونی چاہیے. میری تو دعا ان کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کی پارٹی جو ہے اپنے آپ کو سنبھال لے اور ان کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے. تو میں ان کے حوالے سے تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. ان کی عمران خان صاحب کی ایک بڑی خواہش ہے، خواہش کیا ان کی بلکہ ان کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ مذاکرات کریں گے تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، حکومت سے نہیں کریں گے. تو ایسا ان کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے اور ان کے لیے پرستہ نکل آئے؟ دیکھیں اب وہ ایک بہت تجربہ کار شخص ہے. انہوں نے بڑی لمبی ان کی سیاسی زندگی ہے اور ایک سوشل ورکر کے طور پر، ایک کریکٹر کے طور پر، ایک سیاستدان کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو میں ان کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے اس کا وہ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس نے ان کو کہاں پہنچایا ہے. اگر وہ یہ حکمت عملی جو ہے سڑکوں کی سیاست اور کنفرنٹیشن کی سیاست، کیا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کو سجدہ ریز ہو جائے، لیکن حکمت اور دانائی بھی تو کوئی چیز ہے نا. تو اگر وہ جو سیاست کا رویہ انہوں نے اپنایا ہے ان کو خود جائزہ لینا چاہیے، اس سے ان کی مشکلات میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ زیرک شخص ہیں، ان کو اپنی مشکلات کی کمی کا کوئی یعنی کرنا منصوبہ بنانا چاہیے. اور میرے خیال ان کی سب سے پہلا کام تو ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آزادی سے کام کرنے دیں تاکہ وہ اپنے یعنی جیل سے باہر کے جو حالات ہیں وہ ان سے نپٹنے کے لیے اپنے طریقے سے معاملہ سازی کر سکے. ابھی تو آپ دیکھیں ان کی پارٹی میں کوئی طاقت کا ایک مرکز نہیں ہے.
لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں اور ان کی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے نا. تو طاقت جو ہوتی ہے اس کو سنبھالنا جو ہے اس کو اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا حاصل کرنا. اگر طاقت کو سنبھالا نہ جائے تو وہ خرچ ہو جاتی ہے بلکہ ضائع ہو جاتی ہے. شامی صاحب آپ نے پاکستان کی تقریباً تمام حکومتی ادوار دیکھے ہیں، تمام بڑے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو دیکھا ہے. آپ نے بھٹو صاحب کی حکومت دیکھی، آپ نے ضیاء صاحب کی حکومت دیکھی، آپ نے اس کے بعد آنے والی جمہوری حکومتیں دیکھی، آپ نے مشرف کا دور دیکھا. اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے، اور جب وہ جیل سے نکلیں گے کیا وہ فزیکلی اور پریکٹیکلی اس قابل ہوں گے کہ عملی سیاست میں حصہ لے سکیں، یہ بالکل ریٹرننٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیے اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی نواز شریف صاحب کو 2 دہائی اکثریت حاصل تھی. ان کی اکثریت اس طریقے سے چلی جائے گی اور فوج ان کے خلاف بغاوت کر دے گی تو یہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن جنرل پرویز مشرف نے پھر اقتدار پہ قبضہ کیا اور پھر وہ بیرون ملک گئے، پھر واپس آئے، پھر وزیر اعظم بنے. تو سیاست جو ہے پاکستان کی اس کی کئی کروٹیں لیتی رہی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے اگر اب خود آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب 12-13 سال جیل میں رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ اپنی سیاست کو اور اپنی طاقت کو سنبھالتے ہیں تو وہ کردار ادا کر سکیں گے سیاست میں. اس میں تو آپ اقتدار میں آئیں گے نہیں آئیں گے یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ہماری جو آرزو ہے کہ پاکستان کی سیاست میں معاذرائی ختم ہو، سیاسی رہنما ایک دوسرے کو تسلیم کریں، پاکستان کے ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں، یہ ساری ہماری آرزویں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان میں سے کب اور کون سی آرزو کب پوری کرتا ہے. اچھا سر، جو ہے سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، سیاست میں کچھ ٹھہراؤ بھی ہے، پاکستان بھی ایک کچھ اقدامات کی وجہ سے سیاسی استحکام بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف دہشت گردی کا جو اپری ہے وہ ابر سر اٹھا رہا ہے، اور ہمارے 2 بڑے صوبے جو کے پی اور بلوچستان کے وہاں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں ریاست میں تقریباً تمام حربے آزما رہی ہیں، اب ریاست کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس دہشت گردی کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کیا جائے؟ نہیں ریاست جو ہے اس سے نپٹ رہی ہے. ہمارے جوان جو ہیں وہ خون دے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور پھر ہمسایوں کے ساتھ جو ہے کو بات چیت بھی جاری رہنی چاہیے تاکہ پناہ گاہیں جو ہیں ان کی ختم ہو اور طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اپنی صلاحیت کا پہلے بھی اظہار کر چکی ہے، اب بھی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ قابو پائیں گے. تو بلوچستان کے مسئلے کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے اس وقت؟ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو اگر دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کا تو مقابلہ کرنا پڑے گا، دہشت گردوں کو شکست دینی پڑے گی. اگر کوئی سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں لوگ تو وہ اپنے مطالبات کر سکتے ہیں، اپنی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ریاست کے خلاف آپ نبرد آزما ہو جائیں گے تو پھر ریاست بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو باغیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ میرے خیال کوئی بہت سی مشکلات ہماری ہیں. لیکن میرے خیال پاکستان کے چونکہ خارجہ محاذ پہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے اور پاکستان جو ہے استحکام جیسے حاصل ہوا ہے اس کو حاصل ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی دم توڑ دیں گے اور دہشت گردی بھی ختم ہوتی جائے گی. کئی دفعہ ہم دہشت گردوں کو ناکام بنا چکے ہیں، ان کی طاقت کو کم کر چکے ہیں، ان کی کمر توڑ چکے ہیں. اب بھی ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن سر جو ایک بلوچستان کے حوالے سے ایک حقوق کا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ حقوق نہیں دیے جاتے لوگوں کو، لیکن ریاست تو جو ہے اپنے وسائل خرچ کر رہی ہے، بہت زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. تو کیا آپ اس حقوق کے بیانیے کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ یا اگر درست ہے تو اس پہ کون سی کمی ہے جن کو دور کیا جانا چاہیے؟ ریاست کو ایسے کیا کام کرنا چاہیے جس سے یہ اس بیانیے کو جو ہے وہ یہ اس کو ختم کیا جا سکے کہ وہاں پہ حقوق نہیں ملتے لوگوں کو؟ کہ یہ حقوق کا بیانیہ تو اب ایک جعلی بیانیہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو خود مختاری مل چکی ہے وہ تو انتہائی خود مختاری ہے. اور بلوچستان جو ہے اس کو بھی اس کو جو وسائل فراہم ہو رہے ہیں ان کو توانائی سے خرچ کرنا بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے. باقی دیکھیے اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے
اس کے داخلی اسباب جو ہے وہ زیادہ ہیں، بلکہ خارجی اسباب زیادہ ہیں۔ اگر آپ ریاست کے در پہ ہوں اور اس کو توڑنا چاہیں اور آپ ایک علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہوں تو پھر حقوق کی بات تو پیچھے رہ جاتی ہے نا۔ تو جو لوگ سیاسی عمل میں شریک ہیں ان کے ساتھ تو ہر وقت بات چیت ہونی چاہیے، رابطہ بھی ہونا چاہیے اور ان کی مشکلات بھی کم کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ تلوار اٹھا لیں یا بندوق اٹھا لیں ان کے ساتھ تو پھر آپ ظاہر ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو میں خیال ہمیں اس اگر مگر سے نکلنا چاہیے اور ریاست جو ہے اس کو بالکل ان کا سر توڑ کوشش کرنی چاہیے ان سے نبٹنے کی، اور ریاست کر بھی رہی ہے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ایران میں جو یہ لوگ ان کو پناہ گاہیں میسر تھی بعض، تو وہ تو ختم ہو چکی۔ اب افغانستان جو ہے وہ بھی حکومت، وہاں کی حکومت جو ہے اس میں بھی دباؤ جو ہے بڑھانا چاہیے، ہمیں ایک سافٹ پریشر رکھنا چاہیے تاکہ وہاں بھی ان پر زمین تنگ ہو، اور اپنے ملک کے اندر بھی معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو کئی کام کرنے پڑیں گے جو میں اگر کر بھی رہے ہیں ہم، اور مجھے امید ہے کہ آگے جب ہم بڑھیں گے ہم تو یہ مشکلات کم ہوتی جائیں گی۔ شامی صاحب میرا آخری سوال ہے صحافت کے بارے میں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان صحافت کو ابتدائی دنوں سے دیکھا اور اس کو آگے بڑھتے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب آپ جیسے لوگ جو خبریں بنایا کرتے تھے یا تجزیے لکھتے کرتے تھے، کاغذ پہ لکھتے تھے، پھر وہ اخبار میں چھپتے تھے، پھر وہ ٹائپ رائٹر آیا، پھر کمپیوٹر آیا، اور آج کل جو ہے ڈیجیٹل میڈیا سے بڑھ کے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے لیے کچھ مشکلات بھی بڑھی ہیں، ظاہر ہے اے آئی آ گئی ہے، کچھ نوکریوں کے مسئلے بھی ہیں۔ تو آپ آج کے صحافی کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان ساری چیزوں کو، ٹیکنالوجی کو، اور جو سکڑتی ہوئی ایک مواقع ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ٹول تو بدل گئے ہیں، پیرایہ بدل گیا ہے، یہ ساری چیزیں تو درست ہیں، لیکن بنیادی جو میس کمیونیکیشن سے ہم کہتے ہیں اس کے جو لوازمات ہیں وہ تو نہیں بدلے نا۔ یعنی نہ میسنجر کی اہمیت کم ہوئی ہے، نہ میسج کی اہمیت کم ہوئی ہے، نہ آڈینس کی اہمیت کم ہوئی ہے۔ تو یہ جو بنیادی بات تو یہی ہے کہ آپ سچ بولیں، سچ کو آگے بڑھائیں اور سوچ سمجھ کے اور یہ تصدیق کریں اور جھوٹ نہ پھیلائیں۔ تو یہ تو آپ پرنٹ میں ہوں، آپ الیکٹرانک میڈیا میں ہوں، آپ ڈیجیٹل میڈیا میں ہوں، آپ سوشل میڈیا میں ہوں، تو یہ تو ایک ہی ضابطۂ اخلاق تو یہی رہے گا۔ جس طرح دیکھیں نا، آپ اگر جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ پھیلائیں گے اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اپنے مفادات کے لیے، تو اسی طرح آپ کا قابل مذمت رویہ ہوگا۔ اگر آپ اخبار کے اندر لکھیں یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بولیں تو ایک ہی بات ہے، یعنی بنیادی بات تو کوئی اس میں فرق نہیں آیا، بنیادی لوازمہ تو وہی کا وہی ہے۔ اور ہر جب آپ پھر یہ ایک ٹول بدلتا ہے تو پھر قانون کی ضروریات بھی بدلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے مطابق پھر لوگوں سے ہوتا بڑا بھی ہوتی ہے ریاست۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ریاست جو ہے جو یہ یعنی معاملہ جو ہے بے قرار ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ریاست جو ہے اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو تربیت ہے جو اس کی ضرورت کا احساس بھی زیادہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو آپ دیکھیے، اب آپ اخبار میں لکھیں، آپ ٹی وی پہ بولیں یا سوشل میڈیا پہ گفتگو کریں یا ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیں، بات تو وہی سیدھی کی سیدھی ہے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا نا۔ تو یہ بنیادی بات تو وہی کی وہی ہے، اور کوڈ آف ایتھکس جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، خواہ آپ کا ذریعہ جو ہے اظہار کا کوئی بھی ہو۔ بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا۔ ناظرین، اس طرح کی گفتگو، انٹرویوز اور تبصرے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز ڈاٹ پی کے۔